हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें एक बहुत बड़ा इदारा जो हुकूमत चल रहा है, जहाँ पे सिर्फ तलबा तालीम हासिल करके पढ़ाई हासिल करने के बाद दीन की प्राण फैला रहे हैं, तो जहाँ चाहते हैं वहाँ कोई न कोई इदारे का क़याम हो जाता है। यूँ समझिए कि एक इदारी टूटती है, उससे शान करती है, तो जहाँ तक रोशनी आती है वहाँ तक सब कुछ उजाला उजाला नजर आता है। सुभान अल्लाह। तो इस सिलसिले में यहाँ वालों ने मुनासिब और बेहतर समझा, क्यों ना हम अपने मदरसे के ताल्लुक हजरत के हवाले करें, क्योंकि हजरत बहुत सारे इदारे चला रहे हैं, तो ये नहीं सिर्फ उर्दू अरबी होती है, बेहतरीन शानदार इंग्लिश मीडियम के कॉलेज भी चला रहे हैं। हजरत शानदार काफ़ी नूर भाई के पास जाके बैठे सामान लेके जो आपके मदरसे में पढ़ते हैं बच्चे, हिंदुस्तान के शानदार एजुकेशन के पास होती है, तो इतनी अरबी जाने हिंदू आदमी होती है, तो जॉब करना चाहे जो भी कर सकते हैं कराए के पास, और अगर जो है अपनी घर में दीन में आए मसले मदद पर रहकर भी दीन की मदद और दीन की खिदमत करता है। मुख्तसर में कि हजरत की मीटिंग होने वाली थी असर के बाद आपके यहाँ या मौजूद है नाम, लेकिन वक्त मुख्तसर था, वक्त को वक्त ना मिल सका, शायद आप उन्होंने चाहते नहीं, वो तो पहली वजह शायद शायद रात या अपनी बात मौजूद है, लेकिन कुछ हवाले से हजरत अपनी माँ के बारे में बताएंगे और अपनी सरकारी बताएंगे, और यहाँ जिसको बुलाया गया है उसका भी हजरत रोशनी डालेंगे और जिस चीज़ के यहाँ पर लोगों को जरूरत है उसकी सलाह अपना चलाएंगे। हजरत क्या है, हजरत के बारे में हम मैं इस शेर के साथ बोलने जा रहा हूँ कि खतीब अपनी किताबत पर हमेशा नाज करते हैं, खतीब अपनी किताबत पर हमेशा नाज करते हैं, शहंशाह किताबत पर किताबत नाज करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजरत से बयान सुना था उसके बाद वासी मस्जिद के पास हमारे में बदल भाई इनकी शायद आ रहा है 40वां था, तो उसमें आगे मुझे खबर पा गया है जिससे हम उसका मेरा बात है, उम्मीद करता हूँ कि मैं हमारी बात मुलाकात को भी बताएगा। तो आइए हजरत इसके बाद इसी तरह नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हौसलत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना खान सैयद मोहम्मद बाक़ी साहब, नारे तकबीर।
اس کو یہ سمجھ کر گرفتار کیا گیا کسی نے قتل کیا اس کے آس پاس کوئی دھیان اور نہ کوئی بیان دینے والا آپ جس شخص کو گرفتار کیا گیا وہ اپنی بات کرتا رہا تو وہ میرے قتل نہیں کیا لیکن کسی نے نہیں کہا اب ہوا یہ کہ وہ شخص حضرت عمر کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں دیکھنے اگر آپ مجھے پھانسی دینا چاہتے ہیں یا قتل کروانا چاہتے ہیں نہیں تو مجھے قتل کر دیں لیکن میری گزارش ہے کہ قریب میں میرا گاؤں ہے اور وہاں میرے بچے میرے نام مجھے کچھ کو وسیلت چاروں کو سب بتا دیتے ہیں آپ مجھے جانے کی اجازت حضرت عمر نے کہا ایسے نہیں کی اجازت کوئی اس کا ظاہر ہے اور ایک روایت ہے حضرت افضل اور کا نام وہ میرے لوگوں نے کہا میں کر رہا ہوں میں اس کی ضمانت اور اس شخص کو جانے دیا گیا اور جماعت کی بات یہ کہ وہ شخص کو چلا گیا لیکن آنے کا آدمی جس وقت سے آنا تھا اس کو نہیں آیا اور کہا گیا کہ ضرور اس کے بلے نے افضل کو قتل کیا ہے جو ضرور اتنا مشکل مسئلہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مولانا کو ضرور کیا یہ چاہیے کو اور چاہیے اکیلے نہیں آئے اپنے ساتھ والے کو بھی لے کر آئے یہ پورا مسئلہ مولانا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تو مولانا نے کیا فرمایا کہا اس کا جواب میں نہیں میرا اعظم نے تو آپ نے کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے یہ صحابی کتنا روڑنے کی امکان آ رہی اور مولا کائنات نے آسانی کے ساتھ مسئلہ میں بیٹھ بات یہ چل رہی کہ اتنے پیسہ سنی ہوتا ہوا اس نے حضرت رفائی جناب اتنے سنی ہوتا ہوا اب کہا گیا کہ اس کے ساتھ کیا شروع کیا کیا ہو گیا امام حسن نے جواب دیا کہ اس شخص کو مار نہیں دیا گیا ہے اس نے چھوڑ دیا ہے اسے قتل نہیں کیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے دلیل بھی ہو اس کی دلیل قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں ایک آیت اور وہ آیت یہ ہے کہ اگر یہ شخص چاہتا تو نہیں آتا اور اس کی جگہ ایک زمین کا صحابی قتل ہو گیا لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا وہ آیا اور اس نے ایک انسان کی جان بچائی چادر باندھ کر تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو نام تک رونے سے بچا دیا اس نے اپنی انسانیت کو بچا یاد رکھتے ہو مجھے لگا اسلام کے تعلیمات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کے پاس باقی ناواقی کے مسائل کا علم نہیں ہے حلال و حرام کے مسائل کا علم نہیں ہے بزنس لوگ کر رہے ہیں اس میں مسائل کا علم نہیں ہے قانون ریاست کی باتیں رضی اللہ عنہ کہ ایسے شخص کو جو دورے لگایا کرتے جو مارکیٹ میں بزنس کرتا لیکن اسے اصولے My bad. کیا چل رہا ہے میری آپ کو گزارش کی ہے جو ابھی اوپر چلے جا اوپر چلے جا اوپر آیا بولے اور تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اور ایک حدیث کے لیے کو غلط نہیں ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلال الدین سیوطی اجلال صحیح ہے سیرت کی ہے اور حدیث یہ ہے آقا
جائے تو ہاں تو سیدھے ہو جائے گا. بیٹری لو ہو رہی ہے اس کی بیٹری لو ہو رہی ہے بھائی بیٹری بیٹری لو. لو ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گا. چلو کتنے بچیں گے؟ نہیں آ رہا. کال تو نہیں آئی نا؟ نہیں کال آئی تھی کارڈ دی. تو ہو گئے میرے. پھر رکھ دو اگلے والی. نہیں اس پہ رکھی ہوئی ہے. ربڑ بینڈ نہیں ہے، ربڑ بینڈ ڈال دو ماسک کی. بھائی لائیو مطلب چینل کون سا ہے؟ فیس بک پہ میرا بک ہے پہ آ جائے تو آ گیا ہوگا. بیٹھو دس منٹ بیٹھ جائے گا. کی طرف اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے. دیکھیے ایک مسئلہ بتا بہت لوجک ہے. ایک پہلا تو آدمی ہوتا ہے جس کو سننے نہیں آتا ہے وہ چلا کے بات. وہ کیوں چلاتا ہے؟ کیونکہ اس کو خود اپنی آواز سننے نہیں آتی تو اس کو لگتا ہے کوئی نہیں سن پاتا. تو ہوتا یہ کہ اگر بولنے والے کو اپنی آواز نہ سنتے ہیں اسپیکر اوپر ہو باہر ہو تو پھر وہ تھوڑی سی طاقت ہوتا ہے. پھر اس کے اثرات گلے پر ہوتے ہیں. تو ہمارے نور اللہ صاحب نے ماشاءاللہ کوشش کی کہ ان کے پاس جو سسٹم تھا وہ لے کر آ گئے. لیکن پھر کبھی انشاءاللہ محفل کیونکہ آج معاملات ایسے ہوئے ٹریفک کی وجہ سے جیسا کہ نقیب صاحب جو ہے وہ بیان کرتا ہے کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا. مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کر کچھ مشورہ کریں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی قبولیت کی مہر عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیغام سید صاحب جو ہے وہ علم کی بات کر رہے ہیں. بچوں کو تعلیم سکھانا کتنا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس دنیاوی ایجوکیشن اگر پایا جاتا ہے تو دینی معاملات میں دینی نالج میں بیسک نالج میں مسلمان اتنا پیچھے ہے کہ مسلمانوں سے دنیا کے بارے میں پوچھو تو وہ بتا سکتا ہے لیکن مذہب کے بارے میں پوچھو تو مسلمان بتانے کے لیے تیار کیوں نہیں بتا پاتا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں. علم تو کہاں سے حاصل ہوگا؟ یا تو ہم علماء کی تقریر سنیں اور اپنے آپ کو دینی محافل سے جوڑ لیں جہاں علم سکھایا جاتا ہو
وہاں سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں تاکہ علم کے زیور سے اللہ ہمیں آراستہ عطا کرے۔ دیکھیے پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ آخری بات بتاؤں کہ مسلمان کامیاب کیسے ہوگا، اور کامیابی تو اللہ مسلمانوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ 313 کے جب بھی کامیاب ہوئے، آج کروڑوں اربوں ہو کر کامیاب کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں قرآن نے تو اعلان کیا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلند تم ہی رہو گے، کامیاب تم ہی رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن رہو۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی ان پڑھ نہیں ہوتا، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اور ہم جس امام کے ماننے والے ہیں وہ امام تو ایسے عالم تھے کہ آج کا مسلمان اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اور امام کو اللہ نے لکھنے میں وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اپنی مختصر سی زندگی میں 100-200 نہیں بلکہ حضور کی امت کو 1300 سے زیادہ کتابوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ 1300 سے زیادہ کتاب۔ ایک بس واقعہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا اے میرے مقدس نبی، میں 3 چیزیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتنی چیزیں بولی؟ تینوں میں سے جس کو مان لو کہ اللہ تمہیں عطا۔ اللہ کے نبی عرض کرتے مولا وہ کون سی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی، پوری دنیا کی بادشاہ، دلی کی نہیں، صرف ہندوستان کی نہیں، یو ایس اے کی نہیں، پوری دنیا کی بادشاہ۔ اگر تم چاہو تو اللہ تم کو پوری دنیا کی بادشاہ دے۔ آپ ہم ہوتے تو کہتے دوسری تیسری میں کھڑے میں پہلی کو لو نکلو، کیونکہ جب پہلی مل جائے گی پوری دنیا کی کرسی تو پھر بچا پیسہ بھی اپنا تخت و تاج رکھنا۔ لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے پاس علم کے ساتھ حکمت کا بھی خزانہ ہوتا ہے۔ عرض کرتے مولا سوچنے لگے جب پہلی اتنی اونچی ہے تو دوسری اور تیسری کا لگ جاؤ۔ عرض کرتے مولا دوسری کون سی؟ تو آواز آتی ہے میرے مقدس نبی سلیمان، دوسری ہے پوری دنیا کی دولت۔ بولو کیا چاہتے ہیں؟ پہلی تھی پوری دنیا کی بادشاہ مسلمان کس کو نظر، اور دوسری ہے پوری دنیا کی دولت۔ بولو کیا پسند کرتے؟ سوچیں آج کے چاند کاٹ کے مسلمانوں کے سامنے یہ دو چیز، تیسری سننا بھی پسند نہیں۔ اگر بادشاہ نے دولت تو چلو، یہ دولت ہی تو ہے جو ہمیں چہرے پر داڑھی رکھنے نہیں دیتی، یہ دولت ہی تو ہے جس کے لیے مسلمان جھوٹ بولنے کے لیے، مسلمان غداری کرنے کے لیے، مسلمان برائی کرنے کے لیے تیار ہے، نشاور چیزوں کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دولت کا نشہ ہے جس نے مسلمان کو دین سے دور کر دیا۔ اللہ رزق کمانا غلط نہیں ہے، اللہ رزق کمانا تو عبادت ہے، لیکن دولت 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 کمانے کا ایسا نشہ کہ مسجد کے سامنے دکان ہوتی ہے لیکن مسلمان چل کر مسجد کی طرف نہیں آتا۔ غلط تو نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی تھے سوچنے لگے پہلی تو بادشاہت تھی، دوسری دولت تھی، تیسری بھی کوئی کم نہیں ہوئی۔ عرض کرتے مولا تیسری کون سی؟ تو آواز آتی ہے سلیمان تیسری ہے علم کی دولت، نالج کا خزانہ، علم کا خزانہ۔ بولو کیا چاہیے؟ مسلمان دو کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور تیسری سے مسلمان نے رشتہ توڑ کر بڑی معذرت کے ساتھ امام صاحب موجود ہے، علماء موجود ہیں، ائمہ مسجد موجود ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ جب نکاح پانی میں ہم حاضرین محفل میں سے جو گواہ ہوتے ہیں، دولہے کے والد ہوتے ہیں، دلہن کے والد ہوتے ہیں، سائن کرنے کہتے ہیں، تو نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہماری قوم کے لوگوں کے ہاتھوں ہم نے کانپتے ہوئے دیکھا۔ غلط تو نہیں بتائی؟ جو قوم اپنا نام نہیں لکھ سکتی، ایمان وہ ہے کہ 1000 سے 1300 کتابیں لکھیں اور ایمان کے ماننے والے اتنے کم پڑھے لکھے ہو گئے۔ کیوں؟ ہم بھول گئے کہ آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر کیا ہے بولیے؟ اب اس پر اس کو کیوں بھول گئے جس کو نبی نے ہم پر فرض کیا؟ ہاں، علماء نے اس محدثین نے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہا سب سے پہلے دین کا علم سیکھنا مسلمانوں پر فرض ہے، ورنہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی تو پیسہ جھوٹ بول کر بھی کما لے گا۔ اللہ کے نبی سوچنے لگے اور کچھ دیر کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ تیرے سلیمان علیہ السلام علم کی دولت چاہیے۔ آواز آتی ہے سلیمان تم نے اس دولت کو مانگا ہے
کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ اسی کو دنیا کی بادشاہت اور دنیا کی دولت عطا کرتا ہے. تم نے علم کی دولت مانگی ہے، اب ہم علم کے صدقے تم کو دونوں دولت اس کے ساتھ میں عطا فرمائیں گے. اگر علم آ جائے گا تو پھر دولت سے بھی مسلمان پیچھے نہیں رہے گا اور بادشاہت مسلمانوں کے قدموں میں آ جائے گی. اسی لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی نسل کو علم سے مضبوط کرو اور سب سے پہلے دین کا علم سکھاؤ. ورنہ دنیا پر بہت لوگ کماتے ہیں لیکن غلط طریقے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل پیل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت ہے اور سید صاحب کے بعد میری زبان میں وہ الفاظ بھی نہیں، وہ تاثیر بھی نہیں کہ میں اپنے استاد کے بعد جو ہے کچھ کہوں. لیکن یہ اتنی شفقتیں ہیں کہ آج سے نہیں، جب سے میں ان سے وابستہ ہوا الحمدللہ. یہ مسجد کا نام خواجہ غریب نواز عطائے رسول کے نام سے نسبت ہے. انہوں نے اجمیر مقدس کی سرزمین پر میرے سر پر امامہ شریف باندھا تھا. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. اللہ نے چاہا تو آخری سانس بھی سر پر امامہ باندھا ہوا تھا. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی علماء سے اور سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. جمعہ میں شاید اعلان بھی نہیں ہو پایا، مشورہ ہوا، میں نے کہا جب آئی رہے تو کچھ نہ کچھ سید صاحب کا پیغام ہم تک پہنچ جائے. اور دیکھیے سیدوں کی شان تو کیا ہے کہ خوشبو بتا رہی ہے گلشن کے پھول میں اور چہرہ اور کردار بتا رہا ہے کہ آل رسول میں. جہاں آل رسول کے قدم پڑھتے ہیں بنجر زمین کو بھی اللہ شاد و آباد عطا فرما دیتا ہے. یہ تو غریب نواز کے نام سے نسبت والی ہے. آپ دعا فرمائیں اور آپ سب جڑنے کی کوشش کریں. آپ کی مسجد کے امام سے، نائب امام صاحب سے، یہاں کے طلباء سے، محسن صاحب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. انشاءاللہ لاک ڈاؤن پھر ختم ہوگا، ہمارے ملک میں پھر بہاریں آئیں گی اور دلی کا مسلمان یہاں پر پھر شاد و آباد کی زندگی گزارے گا. اور جب ہم نیکی کی طرف بڑھیں گے تو اللہ غیر مسلم بھائی اور بہنوں کے دلوں میں بھی ایمان والوں کی محبت پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب آپ صلاۃ السلام اور دعا پڑھ کر اور سید صاحب اور علماء کی دعا لے کر جب آپ باہر جانے لگے تو باہر ٹیبل پر مکتب لگا ہوا ہے. مکتب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر کتابوں کا خزانہ ہوتا ہے، جو دینی چیزیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ مسواک کروں. دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے پیسٹ بنے ہیں. دنیا کے سارے پیسٹ کو ایک ترازو میں رکھو، پہلے وہ کسی کمپنی کا ہو، لیکن سارے پیسٹ مل کر بھی کوئی مسواک کی برابری کر سکتا. اور حضور مسواک کو کتنا پسند کرتے ہیں. امت کا مشقت میں پڑھنا اگر حضور کو نہ ہوتا، قلشہ نہ ہوتا تو حضور فرماتے اس کو حضور لازم کرا دیتے. تو مسواک ہر مسلمان اپنے جیب میں رکھتے. آج بڑا افسوس ہوتا ہے ہم اپنے بھائیوں سے بات کرتے تو کسی کے منہ سے گٹکے کی بدبو آتی ہے، کسی کے منہ سے سگریٹ بیڑی کی بدبو آتی ہے. اسلام اور اسلام کے مقدس نبی نے ہمیں وہ تحفہ دیا کہ ہم اگر مسواک کریں گے تو منہ سے بدبو نہیں بلکہ خوشبو آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ تحفہ نوری ہے. بہت سارے لوگ بچوں کو دم کرانے آتے ہیں. حضور مفتی اعظم صدر احمد خان کے دست مبارک سے لکھا ہوا یہ تعبیر بہت تاثیر والا ہے. اس کو بھی حاصل کریں. یہ کتاب ہے مسلم کے چہرے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے. باہر بہت ساری چیزیں ہیں جو بامبے سے، ممبئی سے آپ کے لیے آئی ہیں. جو بھی ہدیہ ہے آپ اس کو دیکھ کر حاصل کریں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سید صاحب کے استقبال کے لیے ماشاءاللہ اچھا بچوں کی دستانے، اچھا ماشاءاللہ اچھا. یہاں پر بچوں نے جو دینی تعلیم حاصل کی اس کے بعد ان کا امتحان دیا گیا، ناظرہ مکمل کریں. لیکن یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے. بچہ بسم اللہ شریف پڑھے تو اللہ اسی وقت 3 لوگوں کی بخشش کرتا ہے. صرف تسمیہ پڑھ لے کس کی؟ سب سے پہلے پڑھانے والے کی، جس نے پڑھا ہے اس کی. اور ایٹ اے ٹائم اسی وقت اللہ اس کے ماں باپ کی بھی بخشش عطا کرتا ہے. تو انہوں نے تو پورا ناظرہ مکمل کر دیا قرآن شریف کا. اللہ پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی اور جن کی اولاد کے پڑھنے کی اور ہم سب کی بخشش عطا فرمائے. ان بچوں کی ہمت بڑھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے ان کو تحفہ دیا جائے گا. سب سے پہلے اس بچے کا نام ہے ماشاءاللہ، اس بچے کو امامہ شریف دیا جا رہا ہے. کیا نام ہے اس بچے کا؟ کیا کیف بڑا معمول ہے اور جن کو پہلا انعام دیا جاتا ہے اس کا بھی نام کیف ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو خوب نوازے، دین اور دنیا کی دونوں تعلیم سے اللہ اس کو آراستہ فرمائے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید محمد قادری صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قید کے والدین کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ دوسرا بچہ کون ہے؟ چلیے شعیب نام کا بھی ایک طالب علم ہے، اس تک اس کا پاپا پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بہت مختصر وقت میں صلاۃ والسلام، لیکن باہر سے آپ کو مسواک، کتاب اور تحفے میں دوسری چیزیں علم وغیرہ ہدیہ دیں گے۔ یا اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شر مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقہ مساجد ہمیں علم حق واقع علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے نظر راضی و کاظم و رضا کے واسطے، قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا قدرت القادر قدرت خدا کے واسطے، نور جان نور ایمان نور قبر و حشرت نور حسین احمد نور مقابل، سائے جملہ مشائخ، سائے امام حسن مجتبیٰ، سائے حضرت صلاح الدین ایوبی، سائے حضرت مجدد الفسانی، سائے امام احمد رضا، سائے جملہ مشائخ، یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، سب کا ان آیا کا دیچے عین اس علم و عمل عفو و عافیت مجھب نوا کے واسطے، ہم سب گدا کے واسطے، غائبین مسلمین کے واسطے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آج حضرت امام حسن مجتبیٰ اور مجدد الفسانی اور امام حضرت صلاح الدین ایوبی کو اس کا ثواب بالخصوص ہم پیش کرتے ہیں، اور مولا ان کی جرأتیں ہماری اولاد میں ہماری نسلوں میں بھی منتقل فرما، اے رب کریم جس مقصد نیک کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، اے اللہ غیبی امداد عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، نماز پابند فرما، مرتے دم تک کے ایمان پر قائم رہے، ایمان کی سلامتی عطا فرما، اور مولا وہ کام لے لے کہ مرنے کے بعد ہماری قبر روشن ہو، ہماری آخرت روشن ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا
وتحملنا بها جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك الخير يا شبير يا شبر لي 5 أدري بها هذا الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني 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 يا علي. غوث اعظم بمن بسر اسامہ مددی قبل دی مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم دوست من عینی رائے خدا بھی و خدا جو خدا دا مددی بگر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ لا تپشتی بحق کے خواجہ عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا قطب الدین چشتی مدد کن یا فرید الدین چشتی مدد کن یا علاء الدین چشتی مدد کن یا نظام الدین چشتی مدد کن یا نصیر الدین چشتی. جب نبی آخری ہو یا اللہ سامنے ہو چہرے رسول اللہ اور ہم سب کے رب ہو لا الہ الا اللہ